یہودیت کی اگر بات کی جائے، یہودی قوم سب سے خطرناک قوم ہے، اسرائیلی یہودی یہ سب سے بڑی خطرناک قوم ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ تھے نا انہوں نے امتیوں کو قتل کیا۔ جو یزید تھا اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادوں کو شہید کیا۔ جو فرعون تھا اس نے قوم کے بچوں کو ذبح کیا۔ جو نمرود تھا اس نے بھی قوم کے بچوں کو ذبح کیا۔ یہودی ایسے ذلیل قوم ہے جو نبیوں کو شہید کرتی رہے گی، نبیوں کے ساتھ مخالفت کرتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا اور پھانسی پر لٹکانا چاہا تو اپنے زوم میں تو وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، لیکن رب العالمین نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیو تم یہ سوچ رکھے ہو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، صلیب پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، نہیں، رب العالمین نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے عیسیٰ کو شہید کر دیا، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے شہید نہیں کیا، تم نے کسی اور کو کیا گیا، میں نے تو عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اگر یہودیت کی بات کریں، یہودی حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی تھے اور حضور علیہ السلام کو تکلیف دینے سے بھی پیچھے نہیں رہے۔ خیبر کا موقع تھا، ایک یہودی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کی ران لے کر آئی اور اس بکری کی ران کے اندر زہر تھا۔ جب وہ بکری کی ران حضور علیہ السلام کے سامنے آئی نا تو حضور علیہ السلام کے سامنے پہنچی گئی تھی بکری کی ران سے، بکری زندہ ہو، بندہ سوچتا ہے یار کسی طریقے سے یہ بتا سکتی ہے کہ میرے اندر زہر ہے، بے شک بے زبان ہو، زندہ ہو، جان ہو، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ بول سکتی ہے، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بکری کی ران وہ بھی بھونی ہوئی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو اس ران سے آواز آئی آقا مجھے نہ کھائیے گا، میرے اندر زہر ہے، میرے اندر زہر ہے۔ یہ یہودی تو ایسے خطرناک قوم ہے جو نبیوں کو بھی شہید کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، نبیوں کی بھی تکلیفیں پہنچاتے رہ گئے۔ خطرناک جو قوم ہے نا، خطرناک قوم وہ یہودیت ہے جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا، نبیوں کو تکلیف دی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی، یہود و نصارہ کو اپنا یار سجن بیلی نہیں بنانا۔ کس کو بنانا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رب العالمین نے فرمایا اگر تم نے دوست بنانا ہے، یار بیلی سجن بنانا ہے، کسی کے ساتھ سنگت قائم کرنی ہے، کسی کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کس سے سنگت قائم کرنی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وہ میرے ولی ہیں، نہ کہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ کہ ان کو کوئی غم ہے، نہ کہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ کہ کوئی غم ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا جو میرے ان ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کر لے گا، میرے ولیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، میرے ولیوں کی دہلیزوں پہ آ جائے گا، جس طرح میں نے ان کو بے خوف و خطر رکھا ہوا ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کہ کوئی غم ہے، جو ان کے ساتھ نسبت قائم کر لے گا، ان کے لڑ لگ جائے گا نا، رب فرماتا ہے اس کو بھی میں بے خوف اور بے غم کر دوں گا، بے خوف اور بے غم کر دوں گا۔ تو پھر اچھی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگوں سے نسبت قائم کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں جن کے ساتھ جڑنے سے دنیا کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے اور حشر کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ سے رب العالمین نے فرمایا دوستی مت کریں، دنیا پہ بھی نقصان ہے، ایمان کھو بیٹھیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا اگر یہود و نصارہ سے دوستی کی۔ قبر میں جائیں گے تو وہاں مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی، حشر کے دہاڑے جائیں گے تو مصطفیٰ کی شفاعت نہیں ملے گی۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ سے دوستی کریں، اگر قبر میں مصطفیٰ کی پہچان چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ سے دوستی کریں، اگر کل قیامت کے دہاڑے چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ شفاعت فرما کے جنت میں لے جائیں تو پھر حضور سے بھی پیار کریں، حضور سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کریں، حضور سے پیار کرنے والوں سے بھی پیار کریں، اسی کے اندر کی عافیت ہے۔